أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ لقمان کی اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی دو نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ لقمان علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں دو رائے ہیں۔ ہاں، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں حکمت دی ہے، تم اللہ کا شکر کرو۔ تو لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں کی ہیں، اور کچھ نصیحتیں حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں نقل کی ہیں، اور سورہ لقمان کے ایک رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں۔ مجھے آپ کے سامنے صرف ایک آیت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس میں لقمان علیہ السلام کی دو نصیحتیں ہیں۔ فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور دوسرا کام فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں اگر کوئی آپ کو دوسروں سے تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پہ صبر کرنا۔ پھر آگے صبر کا فائدہ بیان فرمایا کہ یہ صبر کرنا تکلیف پہ، یہ بڑے اہتمام والے کاموں میں سے ہے، بہت اونچے کاموں میں سے ہے۔ اگر تم نے اس صبر کو لے لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت اونچے اخلاق میں سے ایک خلق آپ نے لے لیا۔ انسان کو حق تعالی شانہ نے ساری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کا نمونہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ اس لیے جب اس کے پاس دو منصب ہیں تو انہی دو منصبوں کے تقاضا کیسے اس کے اوپر کچھ احکامات بھی آئیں گے، کچھ فرائض بھی اس کے ذمہ عائد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے۔ یا ایھا الناس، حق تعالی شانہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس، سارے لوگوں سن لو، جی اللہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، ذرے ذرے میں اللہ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ کی شان کیا ہے جس اللہ کے ہم محتاج ہیں؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے۔ حق تعالی شانہ پہ بڑائی کی انتہا، ہمارے اندر عجز اور تذلل کی انتہا، اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے اتنا تذلل اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے آگے تذلل کا کوئی درجہ ہی باقی نہ رہے۔ ہمارا کام بندگی کرنا ہے، اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کرنا ہے، اور اسی کا نام عبادت ہوتا ہے۔ عبادات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دی ہیں، لیکن ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ عبادت کا معنی صحیح معنی کے اندر اگر پایا جاتا ہے، صحیح طور پہ پایا جاتا ہے، پورے طور پہ اگر پایا جاتا ہے تو وہ نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔
جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کرتا ہے. تو پہلے انسان ہاتھ اوپر کو اٹھاتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہے. زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ساری بڑائیاں اللہ کے لیے، میں مان گیا ساری بڑائیاں اللہ کے لیے. اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا باقی کچھ نہیں، سارے پسے پشت. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ پھر اس کے بعد جھک جاتا ہے انسان. اور ایسا جھکنا کسی اور کے سامنے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بڑائی انسان جو ہے مخلوقات میں سے کسی کے سامنے جھکے گا تو اپنے مقام کو گرائے گا. اس لیے کہ مخلوق میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان کے برابر کی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے. جب انسان کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے درجے کو گھٹاتا ہے، اور جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے درجے کو بڑھاتا ہے اس وقت. اور اس پہ اکتفا نہیں ہے، پھر انسان جو ہے اپنے سر کو، چہرے کو زمین پہ لگا دیتا ہے. سب سے زیادہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے چہرے کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور کسی کو سزا دینے کی نوبت آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. اور یہ عزتیں ساری کی ساری انسان کے چہرے کے اندر ہوتی ہے. چہرہ کیا، اس چہرے پہ اور اس سر پہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے وہ بھی باعزت بن جاتی ہے. کوئی انسان اپنے سر کی ٹوپی اتار کے، اپنی سر کی پگڑی اتار کے کسی کے قدم پہ رکھ دے، وہ کتنا بھی غصے میں ہو وہ پانی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی عزت، تو جس سر پہ رکھ کے کپڑے کے اندر یہ عزت آ جاتی ہے، اس سر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت رکھی ہے. جس اللہ نے اس سر میں عزت دی، اس پیشانی میں عزت دی، اس ناک میں عزت دی، ہم اس پیشانی کو، اس سر کو، اس ناک کو اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے، اور پھر یہ انتہا ہو جاتی ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ قرب کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، چوتھے آسمان پہ گئے، پانچویں آسمان پہ گئے، پھر عرش تک گئے، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے. اور ہماری معراج کیا ہے؟ معراج کا معنی ہوتا ہے انسان اللہ کے قرب کی منازل طے کر کے انتہا تک پہنچ جائے. ہمارے لیے معراج کیا ہے؟ ہمارے لیے معراج یہ ہے کہ ہمارا سر، ہماری پیشانی، ہماری ناک سجدے میں اللہ کے سامنے جھک جائے. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، عرش میرا زمین میری. میرا تو دونوں چیزوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، عرش پہ بھی قبضہ ہے اور فرش پہ بھی میرا قبضہ ہے. تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو عبادت صحیح معنی کے اندر یوں کہیے کہ عبادت اسی کے اندر پائی جاتی ہے. اور عبادت کرنا انسان کرتا ہے تو اپنا ایک حق ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جامع المخلوق بنایا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی خلافت دی ہے، علم دیا ہے کہ علم آگے پھیلائیں، مخلوق خدا کی تربیت کریں، مخلوق کے ساتھ انصاف کریں. تو یہ خلافت کا مقام عطا فرمایا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، التعظیم لامر اللہ، الشفقۃ لخلق اللہ. اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے. فرمایا کہ جو انسان عبادت اچھی کر لیتا ہے تو اپنی تخلیق کا آدھا مقصد اس نے پورا کر لیا، آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا. اور جو انسان عبادت اور دوسرا کام نہیں کرتا تو یہ انسان ادھورا ہے، آدھا ہے.
مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کر رہا. اور اگر کوئی انسان عبادت چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ آدھا بھی حق ادا نہیں کر پا رہا اپنا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب تعلق مع اللہ اس کا درست ہو. تو ہمارا کام جہاں عبادت کرنا ہے وہاں مخلوق کو بھی سنبھالنا ہمارا کام ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منصب صرف عبادت کرنا نہیں تھا. تو جب اس کا منصب تو لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا تھا. جب اس منصب کو بھول گئے پھر کیا ہوا شروع؟ پھر ہم نے دوسروں کا اتباع کرنا شروع کیا. تو ایسا ہی ہو گیا کہ پولیس جان کی حفاظت کرنے کے لیے آئی تھی اور لوگوں کو مارنے لگے. ہم جن برائیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے ان برائیوں کے اندر ہم خود مبتلا ہو گئے. جن اچھائیوں میں لوگوں کو لانا تھا ان اچھائیوں سے ہم خود عاری ہوتے ہوئے چلے گئے. اس لیے اے مسلمان اپنے حق کو پہچان، اپنی شان کو پہچان. تیرا کام اللہ کے سامنے ماتھا جھکانا بھی ہے، تیرا کام خلق خدا تک اللہ کا پیغام پہنچانا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں اللہ کے احکام، دونوں قسم کے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پہچان کے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.